السلام علیکم ناظرین، اسٹرینجر سجیشنز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جب کرونا کا آغاز ہوا تو رمضان المبارک کی آمد کے دن قریب تھے۔ آغاز کے وقت ہم لوگوں نے، پاکستانی قوم نے خاص طور پہ رات کو 10 بجے کا وقت مقرر کیا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں چھتوں پر یا گھر کے اندر اذانیں دیں۔ پھر رمضان المبارک کا آغاز ہوا اور رمضان المبارک میں ہر عبادت کے بعد، روزے کے بعد، نماز کے بعد اور نفلی عبادات کے بعد اس چیز کو خاص طور پر ذہن میں رکھا گیا کہ تمام دنیا کے مسلمان اس وبا کے خاتمے کے لیے دعا گو رہے، اور اس وقت اس کے کافی حد تک اثرات بھی نظر آئے۔ لیکن اگر میں پاکستان کے مسلمانوں کی بات کروں تو پاکستان کا مسلمان رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ بہت حد تک منافع بھی سمیٹتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں پورے سال کا بونس عبادت حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح معاشی طور پر بھی فائنینشیل بونس بھی ہم رمضان المبارک میں جمع کر کے پورے سال اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور اس کے بعد وبا جو ہے وہ خاص طور پر جن حالات کے تحت بھی پھیلی، اس وبا میں اضافہ ہو گیا۔ وبا میں اضافے کے بعد پاکستانی قوم ظاہر سی بات ہے ڈاکٹروں کا اور اسپتالوں کا رخ کرے گی۔ ہم نے کیا کیا، جب کرونا کا آغاز ہوا لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے کہا اور اس چیز کی ایڈوائزری جاری کی گئی کہ آپ ماسک لگائیے۔ ہمارے ہاں ماسک اور سینیٹائزر غائب ہو گئے، اور جب وہ دوبارہ مارکیٹ میں آئے تو ان کی قیمت ڈبل یا ٹرپل ہو چکی تھی۔ عوام نے خریدنا تھا اور خریدا کیونکہ ان کی ضرورت تھی، اور منافع خوروں کو ڈبل یا ٹرپل بونس ملا رمضان المبارک میں، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جب کیسز میں اضافہ ہوا اور لوگوں نے اسپتالوں کا رخ کیا، سرکاری اسپتالوں کے حالات آپ لوگوں نے دیکھے، اور جب لوگوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کا رخ کیا تو ان سے پہلی ڈیمانڈ یہ کی گئی کہ آپ 1 سے 1.5 لاکھ روپے ایڈوانس جمع کروائیے اور 8 سے 10 لاکھ روپے آپ اپنے پاس رکھیے، وقتاً فوقتاً ہمیں ضرورت پڑے گی۔ مقصد جس کے پاس پیسہ ہے وہ جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو سکتا ہے، آئسولیٹ ہو سکتا ہے، اسپتال کا بل بھر سکتا ہے، اپنی زندگی بچا سکتا ہے۔ ایک مڈل کلاس آدمی جس نے 10 سے 12 لاکھ روپے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کمائے ہیں، وہ تو یہ بات ہی سوچتا رہ جائے گا کہ یہ 10-12 لاکھ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر میں نہ بچا تو یہ 10-12 لاکھ روپے ضائع ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لوں۔ اب جب بات گھر میں آئسولیٹ کرنے کی آتی ہے تو نارملی بھی یہ دیکھا گیا ہے، بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جنہیں سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور ان کے لیے گھر میں آکسیجن سلنڈرز رکھے جاتے ہیں۔ یہ ایک نارمل ہیبٹ ہے۔ جب آکسیجن سلنڈرز کی ڈیمانڈ بڑھی تو ہم نے آکسیجن سلنڈرز کو بھی 500 گنا مہنگا کر دیا۔ اس وقت ایک آکسیجن سلنڈر تقریباً 40,000 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، اور اس پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہماری کمائی کے دن ہیں، اگر ہم لوگوں کی مدد کریں گے تو ہماری مدد کون کرے گا۔ مقصد لوگوں کا کانسیپٹ ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ لوگ اس وبا کے دور کو اپنے فائنینشیل طور پہ اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی۔ اب حالات یہ ہیں کہ ہم لوگوں کا خون سفید، کیا کہتے ہیں نا، خون سفید ہو گیا۔ اب ہم لوگوں کے اندر انسانیت بچی ہی نہیں۔ ہم انسان کے روپ میں چلتے پھرتے جاندار ضرور ہیں، لیکن بہرحال اب اس وقت ہم انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ آج ہم یہ پریکٹس میں چیز دیکھی گئی ہے سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ بھی یہ چیز بہت زیادہ آ رہی ہے کہ پلازما بیچنے کا آغاز ہو چکا ہے۔
ایک وقت تھا کہ ہمارے محلے، پڑوس، گلی میں یا رشتہ داروں میں اگر کسی کے ساتھ کوئی اچانک حادثہ ہو جاتا تھا یا کسی کو آپریشن یا کسی اور سلسلے میں بلڈ کی ضرورت پڑتی تھی تو گھر، محلہ، گلی، خاندان کے لوگ جو بھی اس کی عادت کو جاتے تھے اس بات کو یاد دلا کر آتے تھے کہ اگر خون کی ضرورت پڑے تو ہمیں بتائیے گا۔ یہ پریکٹس اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں تو اجتماعی طور پر بھی ہم نے یہ پریکٹس دیکھی کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ایسا سانحہ ہوا یا ناگہانی آفت آئی، بم بلاسٹ ہوئے یا کسی بارش، زلزلے، سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو خون کی ضرورت پڑی تو اسپتالوں کے آگے ایک لائن لگی ہوتی تھی، لوگ خون دینے کے لیے فی سبیل اللہ خون دینے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ آج پوری دنیا میں ڈاکٹرز کو فرنٹ لائن سولجرز کہا جا رہا ہے، مگر جو موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ سب ڈاکٹرز کو تو نہیں کہوں گی لیکن زیادہ تر ڈاکٹرز فرنٹ لائن سولجرز کے بجائے فرنٹ لائن بزنس مین بنے ہوئے ہیں۔ انہیں اپنے ایسٹس بڑھانے کی فکر ہے، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ وہ جو مریض آپ کو پیسے لا کے دے رہا ہے وہ کسی سے قرض کر رہا ہے، ادھار کر رہا ہے، کچھ بیچ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کو ڈاکٹرز کو اور ہاسپٹل کو پیسہ چاہیے۔ پلازما تھیراپی ایک ایسا کام ہے کہ جو میرے نزدیک کسی بھی میڈیکل گائیڈنس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کام میڈیکل گائیڈنس کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس کا کاروبار بھی میڈیکل گائیڈنس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میری رائے یہی ہے کہ اس میں میڈیکل عملہ ملوث ہے، سب نہیں لیکن کافی حد تک ملوث ہے، جو لوگوں کو اس چیز پہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ڈونر ہیں، آپ ہمیں پلازما دے دیجئے، ہم آپ کو 1 سے 2 یا 2 سے 3 لاکھ کی بھی اب آفرز ہو رہی ہیں، ہم آپ کو دے دیں گے، ہینڈ ٹو ہینڈ کیش آپ کو ملے گا۔ اور اس کے بعد وہ پلازما امیر طبقے کو 6 سے 8 لاکھ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ خون کا کاروبار، اللہ ہی ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ پیسوں نے ذہن پہ، عقلوں پہ اتنے پردے ڈال دیے کہ آپ اگر کرونا پیشنٹ تھے اور آپ اس سے لڑ کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ نے دوسری زندگی دی ہے، تو آپ یہ سوچیے کہ نہ جانے آپ کو کس کی دعا لگی ہے۔ آپ اس دعا کا احساس کرتے ہوئے کم از کم لوگوں کو صدقہ جاریہ کے طور پر ہی بلڈ ڈونیٹ کریں۔ اپنے گلی، محلے، اڑوس پڑوس، خاندان میں دیکھیے کہ کوئی ایسا ہو جسے بلڈ کی ضرورت ہو، جو کرونا پیشنٹ ہو، اس کو پلازما چاہیے ہو، آپ اسے پلازما ڈونیٹ کیجیے۔ اگر الحمدللہ آپ کے حلقہ احباب میں کوئی ایسا نہیں تو آپ کم از کم ہاسپٹل جا کے کسی، اور اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ جو پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ اسے کمرشلی یوز نہیں کیا جائے گا۔ ہم پاکستانی ہیں، اللہ تعالیٰ اور یہ پاکستان اس جو ملک ہے یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، لیکن یقین کیجئے کہ ہم میں اب مسلمان تو کیا انسان ہونے کی صفات بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں میری اس ویڈیو کو کوئی خاص کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عوام نے دولت کی لالچ میں جو کرنا ہے وہی کرنا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، غلط بات کے خلاف آواز اٹھانا بھی ضروری ہے، اور اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم معاشی طور پر کمزور ہو گئے ہیں، تو ناؤ اب ہم بلڈ جو ہے وہ اپنا پلازما سیل کر کے اپنی اکانومی، اپنے فائنینشیل سٹیٹس کو بیٹر کریں۔ اب عید قربہ آنے والی ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ عید کے لیے ہم اگر 1,00,000 2 لاکھ میں اپنی خون کی بوتل بیچ دیں گے تو ہماری عید اچھی ہو جائے گی۔ اس کانسیپٹ کو اپنے دماغ سے صاف کیجئے، ذہن سے نکالیے کہ آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے خون بیچ کر اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے اگر جانور لائیں گے تو وہ آپ کے لیے باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب ہوگا۔ مفتیوں نے فتوے دیے، ڈاکٹرز بھی بول رہے ہیں، بہت سے صحافی، بہت سارے لوگ اس چیز پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس بات پہ کوئی
اثر نہیں ہو رہا ہے۔ میں ایک ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ کائنڈلی آپ اپنے دوستوں میں اس بات کو اپریشیٹ کیجئے کہ پلازما ڈونیٹ کیجئے، نہ کہ سیل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایات دے، اور میں دعا تو یہی کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے نجات دے، لیکن اللہ سے دعا کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ شاید اللہ اس وبا کو ختم کرنا چاہتا بھی ہو، لیکن ہم اپنی حرکتوں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس وبا میں مزید گھرتے جا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔